الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ صدق اللہ العظیم۔ حضرات حجاج کرام اور معتمرین کرام، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں حج کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ آج سبق نمبر 6 میں حج کی روانگی کے آداب، سفر حج کی روانگی کے آداب بیان کرتا ہوں، وہ سن لیجئے۔ سفر حج سے پہلے آدمی کو یہ چاہیے، تمام حجاج کو یہ چاہیے، اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، احباب سے، پڑوسیوں سے مل کر کہا سنا معاف کرائے اور کہ مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں، اور اگر کسی سے کوئی بات لین دین ہو تو اس کی بھی صفائی کرے اور دعا کی درخواست بھی کرے، کسی کا کوئی حق ہو تو اس کا معاملہ بھی صاف کرے، کسی کی امانت ہو تو وہ بھی واپس کر کے جائے، کسی کو کوئی وصیت کرنا ضروری ہو تو اس کو بھی وصیت کرے، گھر سے خوش و خرم ہو، رنجیدہ اور مغموم ہو کر نہ نکلے، بڑی خوشی خوشی کہ اتنی بڑی نعمت اللہ جل شانہ عطا فرما رہے ہیں۔ پھر روانگی سے پہلے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھیں، موقع ہو تو محلہ کی مسجد میں بھی 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور پھر اللہ سے عافیت اور سلامتی اور سفر میں آسانی کی دعا کریں۔ اگر کوئی یاد ہو تو یہ دعا بھی پڑھ لیں، اللہم انت الصاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل والمال، اللہم ہون علینا السفر واطو لنا بعدا ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرات محترم، میری بہنوں اور بیٹیوں، آداب حج میں سے یہ ہے کہ خرچ کے سفر کے دوران خرچ میں تنگی نہ کرے، بخل نہ کرے، گنجائش ہو تو اللہ کی راہ میں فراخی کے ساتھ خرچ کریں، اپنے اوپر بھی خرچ کریں اور دوسروں کی بھی امداد کریں، غرباء کا خاص طور پر خیال رکھیں، ان کی مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے مانند ہے، جس کا ثواب ایک بدلے کے بجائے 700 گنا ہے۔ بعض لوگ گنجائش کے باوجود حج میں پیسہ خرچ کرنے میں تنگی برتتے ہیں، نہ اپنے اوپر کھلے خرچ کرتے ہیں، نہ کسی ضرورت مند کی امداد کرتے ہیں۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب عزیز و اقارب کی فرمائش کو پورا کرنے میں ہم فیاضی سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بخل سے کام لینے کی کیا وجہ ہے؟ حج مبرور کی ایک صفت یہی ہے کہ اس میں دوسروں پر خرچ کیا جائے، انہیں کھلایا جائے، پلایا جائے۔ اور پھر میں عرض کروں گا، ہر شخص کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ میرا حج اللہ کے یہاں مقبول ہو، مجھے حج مبرور نصیب ہو، مگر اس تمنا اور آرزو کے باوجود اکثر لوگ حج کی تیاری سے غافل اور بے فکر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مکہ مدینہ کی زیارت اور وہاں کا خالی چکر لگا آنے ہی کو حج سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں معلم ہمیں حج کرا دے گا، ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر حج کی تیاری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ سامان سفر بہتر ہو، احرام کا کپڑا عمدہ ہو، سوٹ کیس مضبوط ہو، کرنسی کی مقدار معقول ہو۔ یاد رکھیں، ان ساری باتوں کے باوجود حج مقبول
تب بنے گا کہ جب آپ کا حج سنت کے مطابق ہوگا۔ اس کی فکر رکھنے تیاری کرنے والے بہت ہی خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حج مبرور سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ www.darsequran.com